السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک کی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت اس احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام بائیواں سپارہ سورہ احزاب سپارہ اور سورت ان کی آیت کا ایک حصہ میں اس وقت پڑھے ان تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے
سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج کا تذکرہ اس پورے رکوع اندر بیان فرمایا۔ اور اس تذکرے دے اندر جڑا مقام پڑھیا ہے باقی افراد دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا سیدہ فاطمہ الزہرا انہاں دا لگتے جگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا فرزند سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، باقی افراد دے نال انہاں دا تذکرہ بھی موجود ہے۔ وہ اس انداز دے نال کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھروں نکلے کہ آپ کے اوپر ایک چادر سی، کالی سیاہ رنگ دی چادر، اور کجاویاں دیا تصویراں اندے تے بنیاں۔ جس وقت آپ نکلے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے چادر کے نیچے چھپا لیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی چادر تھلے چھپایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دا یہ مقام پڑھیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ صرف اللہ دا ارادہ ہے کہ لے جائے تواڈے کولوں پلیدگی، اہل البیت اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم پاک کرتے پاک کرنا۔ جتھے باقی افراد اوتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی موجود ہے، اور انہاں دی شخصیت دا ہلکا جہا تعارف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور کنیت ابو عبداللہ، مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ شعبان دا مہینہ 4 ہجری 4 جنوری 626، اور حسن تو چھوٹے سن، تقریباً 1 سال۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دوسرے فرزند، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کول کنا ٹائم زندگی گزارن دا موقع ملیا، تقریباً 6 سال 7 مہینے اور 7 دن۔
اور اسی طرح انہاں دی اپنی اولاد دے حوالے نال 4 بیٹے 2 بیٹیاں بھی بعد نے لکھیا ہے، اور جائے شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ملک عراق ہے، میدان کربلا ہے، 10 محرم الحرام ہے اور 61 ہجری ہے، ہجرت دا 61واں سال ہے، 10 محرم الحرام ہے، ملک عراق ہے، میدان کربلا ہے۔ اس مقام تے شہادت نوش فرمائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں دے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعزاز کوئی ایک نہیں، شرف کوئی ایک نہیں، بڑے سارے اعزاز اور شرف موجود نے، اور انہوں دے وچوں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے رکھیا، باپ نے نام کچھ اور رکھیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تبدیل کر کے ان کی جگہ تے نام حسین رکھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے بھائی نو بھی اعزاز نصیب ہویا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اعزاز نصیب ہویا کہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے رکھیا، اور اسی طرح عقیقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کیتا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان دے نال انہاں دی مشابہت، یعنی ملدی جلدی شکل و صورت، وہ کس انداز دی کہ گردن، چہرہ اور بال یہ مشابہت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مطابقت رکھتی زیادہ، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے گردن تو ٹخنیاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نال انہاں دی مشابہت ہے، اور پھر آپ دی ذات گرامی ان بچیاں دی سعادت مندی کہ اینی چھوٹی عمر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت، آپ کے کول آنا جانا، اور آپ کی رفاقت دی اندر کچھ ٹائم دا گزارنا، لاڑ پیار محبت الفت عقیدت، یہ ساری چیزاں جتھے باقی افراد نو نصیب ہوئیاں اتھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی نو بھی نصیب ہوئیاں، اور آپ دی ذات گرامی نو کنا پیار کنی محبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بے شک میں ان دے نال محبت کرنا، تو بھی ان دے نال محبت پیدا فرما۔ آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں پیار کرنا، میں محبت کرنا، تو بھی محبت پیدا فرما، اور ایسا ایسا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا پیار اور محبت سامنے آندا ہے کہ احادیث دی روشنی اندر اگر دیکھیا جائے تو پیار دا ایک یہ بھی انداز ہے
جتھے اللہ پاک دے قرآن نے اس آیت کے اندر باقی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، اتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ان الفاظ کے اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کرتے نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھان واسطے کتے چلے، اے فرماتے نے اسی بھی نالا آپ کا تشریف لے جا رہے نے دعوت کھان واسطے، اور صحابہ نال نے، اور منظر بڑا عجیب تے بڑا پیارا جی منظر ایک سامنے آیا، اور پیار محبت الفت عقیدت ذرا اندازہ لگایا جے آقا علیہ السلام دے نال صحابہ جا رہے نے، تے چل دیا بازار اندر گلی اندر دیکھیا کیے بچیاں دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے نے۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظراں پئیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے آپا تو اگے بڑھ جاندے نے، تھوڑا جی آقا اگے بڑھے تے میرے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے، یعنی بچے نو پکڑن واسطے، اس نواسے نو پکڑن واسطے آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے، اور جس وقت ہاتھ پھیلائے تے بچہ جڑا ہستا ہویا کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے، جس طرح ایک بچیاں دیاں داواں ہوندیاں نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے نانا نو دیکھ کے مسکرا رہے، آقا علیہ السلام زہر آپ نو دیکھ کے خوش ہو رہے نے، اور بچہ جناب اس انداز دے نال ادھر ادھر جا رہے ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بچے نو پکڑے اور بچے نو پکڑن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہاتھ اپنا ٹھوڈی دے نیچے رکھیا، اور دوسرا ہاتھ میرے پیغمبر نے سر دی پچھلی جانب رکھیا، اور انہاں ہتھاں نو اس طرح رکھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو بوسہ دیتا، اور بوسہ دے کے میرے پیغمبر نے جو بات بیان فرمائی وہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ کیسا پیار دا انداز، کیسا محبت دا انداز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تین باتاں بڑیاں پیاریاں فرمائیاں اس موقع تے۔ آقا فرماندے نے حسین منی وانا من حسین، میرے آقا فرماندے نے حسین منی، حسین میرا، وانا من حسین، میں حسین دا، یعنی پیار اور محبت کا ایک انداز اختیار کیتا میرے پیغمبر نے، حسین میرے جو میں حسین جو، یا حسین میرا میں حسین دا، اس طرح دا پیار الفت عقیدت دا اظہار میرے پیغمبر نے فرمایا۔ تے دوسری بات میرے پیغمبر فرماندے نے احب اللہ من احب حسین، من احب اللہ احب اللہ من احب حسین۔ اللہ ذوالجلال دے نال پیار کر دے نے، جڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہ دے نال پیار کر دے نے۔ اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا حسین سبتم من الاسباط، حسین جو گویا کہ نواسیاں دے وچوں نواسا ہے، ایک نواسے دا تذکرہ میرے پیغمبر نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک فضیلت دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ انداز بھی اختیار کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی یہ روایت بیان کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے
فرماتے کی نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ شخصیت کیسی، انہاں دی عزت کیسی، احترام کیسا اور فضیلت مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، میرے آقا فرماتے نے جنہوں یہ پیارا لگے، جنہوں یہ پسند لگے اور جنہوں یہ اچھا لگے، ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ وہ کسی ایسے آدمی نو دیکھے کہ جڑا جنتی بندہ ہوئے اور جنتی انسان نو جڑا دیکھنا پسند کردا ہے، انہوں یہ اچھا لگدا کہ میں جنتی نو کسی نو دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ، میرے آقا فرماتے نے اس بندے نو چاہیے کہ وہ بندہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں نو دیکھ لوے، گویا میرے پیغمبر نے انہاں تے جنتی ہون دی بشارت عطا کر دیتی ہے۔ اور دنیا تے چل دے پھر دے اگر کسی جنتی انسان نو دیکھنا پسند کرتے ہو تے فرمایا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اے جنتی نے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں دی، بلکہ انہاں دے بارے اندر میرے آقا علیہ السلام دیاں بڑیاں ساریاں باتاں موجود نے اور بڑے سارے تذکرے میرے پیغمبر دے انہاں دے بارے اندر موجود نے۔ اور چلدیاں وقت ایسا بھی آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شخصیت ایسا وقت بھی آیا، ایسا ٹائم بھی آیا کہ یہی گویا کہ 10 محرم الحرام ہے، اور اس 10 محرم الحرام نو ایک واقعہ پیش آیا ملک عراق دے اندر، میدان کربلا دے اندر، اور اس واقعے تو پہلے ہی کنی مدت اجے میرے آقا دنیا تے موجود نے۔ اے آقا علیہ السلام دنیا تو گئے تے تقریباً 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آ رہے ہیں، اور جس واقعے دے بارے اندر میرے آقا علیہ السلام دی زندگی ہے، اور اس زندگی دے اندر بات طویل ہے مگر اختصار کر دے وال۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے، آقا علیہ السلام دے کول جدو میرے پیغمبر دے کول آئے یہ منظر کی دیکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو جاری نے، یعنی آنسو بہا بہا کے اکھاں دی حالت کس طرح دی ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، کہنے لگے سونے محبوب جی ایک ہی معاملہ ہے، تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو انے بہ رہے نے، یا رو رو کے حال ہو گیا ہے، کیا تانوں کسی نے غصہ دلایا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہنے لگے، اور پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے سن، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بات آگے کہی ہے، وہ بات کی ہے، فرمایا کہ اس نواسے نو تیرے اس نواسے نو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو گویا کہ میدان کربلا دے اندر انہاں نو قتل کر دیتا جائے گا، اور فرمایا کہ اگر تسی چاہو تے میں اتھوں دی مٹی لے آ کے تانوں سنگا دیواں تانوں دکھا دیواں۔ فرمایا ہاں، جس وقت میرے پیغمبر نے ہاں کی تھی، جبریل علیہ السلام نے گویا کہ مٹی دی مٹھی پکڑی اور پکڑ کے میرے آقا علیہ السلام نے سنگائی اور دکھا دیتی، آقا علیہ السلام نے دیتی۔ فرمایا کہ جدوں دی میں اے بات سنی ہے اور اے منظر دیکھے آئے، اودوں دا میری آنکھاں تے میرا کنٹرول ہی نہیں، ادوں دا میری آنکھیاں تے میرا کنٹرول ہی نہیں، یعنی پیار دے آنسو، محبت دے آنسو، اور اس بات نو سن کے میرے آقا علیہ السلام دے آنسو جاری و ساری ہوئے۔ اور بھی حدیث اندر تذکرے موجود نے، یعنی میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر یہ معاملہ دسیا جا چکے ہیں، پیش آ چکے ہیں، آگاہ کیتا جا چکے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے دسیا، میرے پیغمبر نے حدیث اندر فرمایا کہ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کے خبر دیتی کہ ان قریب تہاڈی امت انہاں نوں قتل کر دے گی، اور اگر چاہو تے میں اتھوں دی مٹی لے آ کے دکھا دیواں۔ اس قسم دے تذکرے موجود نے، اور وقت ایسا ہویا یاد رکھو جو بات میرے پیغمبر نے فرما دیتی اللہ ذوالجلال نے بذریعہ وحی دس دیتی، وہ اس طرح ہونی ہی ہونی، ہوندا ہو کے رہنا ہی رہنا ہے، بندہ جو مرضی بھی کر لوے۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، بعد دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، پیار عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، پیار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا ٹائم آیا۔ چلدیاں وقت وہ بھی آ گیا کہ جدو گویا کہ کوفے والیاں نے خط لکھے اور بڑی شدت دے نال بلایا گیا کہ آ جاؤ اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار ہاں۔ ان خطوط سارے معاملے ہوندے گئے، وقت آیا قافلہ مکہ مکرمہ دے اندروں اے چلیا روانہ ہویا، رستے دے اندر چلدیاں ایک مقام تے پہنچے، اور اس مقام تے پہنچ کے اس بات دی خبر ملی، پہلے جائزہ لین واسطے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھیجیا گیا، چچا زاد نے انہاں نو بھیجیا گیا، اس وقت بھیجیا گیا اور انہاں نو کوفہ دے اندر شہید کر دیتا گیا۔ ان دی خبر ایک قافلہ چلے ہے جس مقام تے پہنچے نے، اور اس مقام تے جو خبر ملتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز دیکھے آجے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خبر ملی ہے رب دے قرآن پڑھن والے لوگ، رب دے قرآن سمجھن والے لوگ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دیا باتاں نو نوٹ کرن والے صحابہ آپ دے نواسے نے ادو کیتا کیے، جو ہی یہ خبر ملی تے کہندے کی نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بار بار الفاظ پڑھتے جا رہے ہیں، کیوں نہ پڑھتے؟ رب دے قرآن نے نشاندہی کر دیتی، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ الفاظ پڑھتے جا رہے ہیں، رب نے کہا کہ جدو مصیبت پہنچے ادو یہ الفاظ کہنے چاہیے نے، صاحب ایمان اہل ایمان لو یہی کرنا چاہیے۔ اور واقعتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر آندا ہے، جو ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ دی خبر پہنچی انہوں نے پتہ چلیا تے بار بار الفاظ پڑھتے جا رہے ہیں، مگر پھر گھیرا نہ تنگ کر دیتا گیا ہے، میدان کربلا تے انہوں نے پہنچایا گیا، لے آندا گیا، اور ہوتے جناب پورے دلے نے دوسرے لوگ اس قافلے تے حملہ ور ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ بشارت میرے پیغمبر نو زندگی اندر مل چکیاں نے، یہ پاک پیغمبر علیہ السلام تے زندگی اندر آگاہ ہو چکے نے، اور یہ مقام ہے جو بالکل تیاری مکمل ہو جاندی ہے، اور جنگ چھڑن تو پہلے دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت اندر اللہ نے کس طرح دے صبر دا پہلو جناب بھریا ہویا، اللہ نے صبر دی دولت نال کس طرح نوازیا ہویا ہے۔ اس لڑائی دے میدان اندر جنگ تو پہلے ایک وصیت کر دینے آندے نے، اوسی کننا اذا انا قتلت، فرماندے کی نے میں تانوں وصیت کرنا خیمے دے اندر جا کے، کہن لگے کہ میں تانوں وصیت کرنا کہ اذا انا قتلت، کہ اگر میں قتل کر
دیتا جاواں، اگر میں شہید کر دیتا جاواں تے پھر تسی اپنا گریبان چاک نہیں کرنا، اپنے رخساراں تسی پٹنا نہیں دا، اپنے چہرے نو زخمی نہیں کرنا۔ ایک اور کہہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے صبر دی دولت دے نال اینا نوازیا، اینا مالا مال کیتا، جس طرح پھر مصائب بڑھتے گئے، تکلیفاں آندیاں گئیاں، پریشانیاں آندیاں گئیاں، یہ تے مصائب آن تو پہلے ہی وصیت کر رہے ہیں کہ اگر میں اللہ نو پیارا ہو گیا، اگر مینوں قتل کر دیتا گیا، شہید کر دیتا گیا تے تو گویا کہ ماتم تو حضرت حسین، پٹن تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی اندر خود منع کر دیتا، فرمایا ایج نہیں کرنا، کیوں نہ منع کر دے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس حدیث کو سامنے رکھنے والے نے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میرے پیغمبر دیاں باتاں دے وچوں اے بات بھی گویا ذہنشین کرنے والے، اس بات کو جانن والے، اس بات کو سمجھن والے نے کہ لیس منا من ضرب الخدود، انہاں میرے نال تعلق نہیں دا، میرے آقا فرما کے زندگی اندر انہاں میرے نال تعلق نہیں دا جڑا اپنے رخسار پٹدا ہے، اپنا گریبان چاک کردا ہے اور جہلیت دیاں آوازاں منہ دے وچوں کردا ہے، فرمایا وہ میرے نال تعلق نہیں، وہ میرے طریقے تے نہیں، میری سنت تے نہیں، اور اس واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خود ہی منع کر دیتا، اور رب دے قرآن دی اے بات اللہ دے قرآن دی آیت نال سامنے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ فانا الیہ اور چل دیاں زخمی ہوندیاں ایک کربلا دے اندر 72 دے قریب افراد نے شہید ہوندیاں ایک ٹائم ایسا بھی آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخماں نو نہ سہندیاں ہویا، نہ برداشت کردیاں ہویا، اے زمین تے گر جاندے نے، اور اس وقت دے الفاظ کی نے توجہ کریا جی الفاظ تے ایتھے بھی سبق دا جناب صبر دا سبق دیتا جا رہا ہے، آندے نے صبر علی قضائک یا ربی لا الہ سواک، صبر علی قضائک یا ربی، اے اللہ میں تیرے فیصلے تے صبر کرنا، لا یا ربی لا الہ سواک، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں دا، اللہ تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں دا، ایتھے بھی صبر دا گویا سبق دے کے جا رہے ہیں، جانتے ہیں بھی رب دے فیصلے تے راضی اور اپنی رضا دا اعلان کر رہے ہیں، اللہ جو تیرا فیصلہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں، اللہ میں صبر دا دامن پکڑاں گا، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں دا۔ اگر صدمات دیکھے جان ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی باتیں اگر دیکھے جائے، یہ افراد خانہ مرد و خواتین چھوٹے بڑے، یہ افراد میں کوئی شک نہیں، صدمہ ہے، بڑا صدمہ ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، علم ہے، پریشانی ہے، حزن اور غم دی بات ہے، کوئی شک نہیں ان دی اندر، مگر اگر نظر دوڑائی جائے ایک وقت ہو بھی سی اس کوفے دے اندر نماز فجر پڑھان واسطے جمعہ دا دن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے نے، انہاں تے حملہ ہویا، انہاں نو شہید کیتا گیا، کیا انہاں دا شہید ہونا کیا کم صدمہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گویا انہاں دے باپ نے انہاں دی عزت احترام عظمت فضیلت اپنے مقام تے مسلم ہے، اس کوفے اندر ہی گویا کہ انہاں نو بھی
حملہ کر کے شہید کیتا گیا۔ اگر دیکھا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت کیا معمولی شخصیت ہے، وہ بھی گویا نماز فجر پڑھان واسطے نکلے، نماز فجر دی اندر مدینہ منورہ دی اندر مسجد نبوی دی اندر نماز فجر این نماز دی حالت دی اندر حملہ آور ہون والے نے حملہ آور ہو کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ تے حملے کیتے، جتنی بناتے شہادت نوش فرمائی۔ کیا یہ صدمہ کوئی معمولی صدمہ ہے؟ اگر صدمہ دیکھے جان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے کیڑا ظلم، کیڑی زیادتی، کیڑی پریشانی جو نہیں آئی۔ صدمات اگر دیکھے جان تو ایک تو بڑھ کے دوسرے صدمات نے، مگر یاد رکھو خوشی دا موقع ہوئے، غم دا موقع ہوئے، کوئی بھی ہوئے، سانو چاہیے رستہ او اختیار کریے جو عرش والے رب دا حکم ہے، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا حکم ہے۔ وہ حکم کیے وہ صرف قرآن دے رب دے قرآن دی یہ آیت یا دیگر کی ایک مقامہ دے بعد دستے نے مصیبت پہنچے، دکھ پہنچے، علم پہنچے تے فوری طور تے جڑے الفاظ مسلمان نو ادا کرنے چاہیے نے، مصیبت، صدمہ، دکھ، الفاظ قرآن دے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ ہی پڑھن دا حکم ہے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گویا کہ نقل زندگی اندر بھی بات ایک مروی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے کولو کہ جدو کوئی صدمہ پہنچے تے بندے نو فوراً یہ الفاظ پڑھنے چاہیے نے۔ جدو بندہ الفاظ پڑھدا ہے اللہ پاک اجر عطا کردا ہے، جدو رب اجر عطا کردا ہے تے پھر کچھ ٹائم گزرن تو بعد جدو دکھ یاد آئے، وہ مصیبت یاد آئے، پریشانی یاد آئے تے اودو بھی بندہ پھر وہی الفاظ پڑھدا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو یہ الفاظ پڑھدا ہے اللہ نے جنہ اجر پہلی دفعہ پڑھن تے دیتا ہے تے جدو بندہ دوبارہ پڑھدا ہے اللہ پھر اونا ہی اجر عطا کر دیندے نے، اونا اجر پھر اللہ عطا کر دیندے نے۔ اس واسطے پراؤ دوستو یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں دی، جنہ دے بارے اندر مفسرین نے بڑیاں ساریاں باتاں لکھیاں نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اس نواسے دے بارے اندر اصحاب سیرت والیاں نے لکھے ہے ان اندر کی خوبیاں موجود سن۔ آؤ میں بھی چیک کرنا، تسی بھی چیک کر لو۔ محبت پھوکی جڑی ہے ویسے بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی عقیدت، انہاں جیسا کام کوئی بھی نہ ہوئے، کام کوئی بھی نہیں، نہ عقیدہ، نہ عمل، نہ ایمان، نہ پرہیزگاری، نہ تقوی، نہ بھروسہ، ایسا کوئی معاملہ نظر نہ آئے۔ یہ محبت کیسی محبت ہے؟ انہاں دے بارے اندر اہل سیرت نے لکھے ہے کان الحسین ابن علی کثیر الصلاۃ والصوم والحج وافعال الخیر جمیعہا۔ فرماندے کی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت دے نال گویا نماز دی باقاعدگی پابندی کرنے والے، فرائض دے نال نوافل دی پابندی کرنے والے، اور اسی طرح نفلی روزے رکھن والے، حج دے چاہت رکھن والے، بہت زیادہ ذوق اور شوق دے نال حج کرنے والے، اور اسی طرح بلائی دے جننے کم نے گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے نے۔ اور انہاں دے اندر عاجزی کس انداز دیئے، انکساری اور تواضع کس انداز دیئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انداز ہے ایک دفعہ گزر رہے نے
غریب تے مسکین لوگ جڑے نے اے بیٹھے کھانا کھا رہے نے، اے کولو گزر رہے نے، انہاں مسکیناں تے غریباں دی نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تے پیندی ہے تے کہندے کی نے آندے نے حلما یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے اللہ دے رسول دے بیٹے آ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ انہاں دی شان کی ہے، مقام کی ہے، عزت کی ہے، احترام کی ہے، اینا اچا مقام ہون دے باوجود بھی اے نہیں سمجھیا کہ میں انہاں غریباں دے نال انہاں مسکیناں دے نال بیٹھ کے کھانا کھاوا۔ جو ہی دعوت دیتی ہے فوری طور تے انہاں دے نال جا کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتا تے نال آندے نے ان اللہ لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ ذوالجلال تکبر کرنے والیاں نو پسند کر دے، تکبر کرنے والوں نو اللہ پسند نہیں کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان دے اندر عاجزی انکساری تواضع دا پہلو پایا جاندا ہے، تد ہی تین غریباں دے نال مسکیناں دے نال بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ پھر کھانا کھان تو بعد کہن لگے میں تہاڈی دعوت مننی ہے لہذا ہن تسی میری دعوت منو۔ وہ دعوت کی ہے، فرماندے نے آؤ میرے نال چلو، گھر گئے تے جا کے انہاں دی تجوریاں جھولیاں غلے دے نال بھر کے انہاں نو واپس کر دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ کسے پوچھن والے نے پوچھیا اور کہن والے نے کہا کہ تہاڈے اندر بڑا اللہ دا ڈر موجود ہے، اللہ دا خوف موجود ہے، رب کو ڈر دے بڑا جے اور خوف بڑا کھاندے جے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کہندے نے، فرماندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس موقع تے جواب کی دیندے نے، آندے نے لا یامنو یوم القیامہ الا من خاف اللہ فی الدنیا، لا یامن یوم القیامہ، وہ بندہ جیڑا ہے کدے امن نہیں پائے گا قیامت دن مگر وہ بندہ جیڑا دنیا تے رب کولو ڈردا ہے، جیڑا بندہ دنیا تے رب کولو ڈردا ہے وہ بندہ کل قیامت دن امن پا جائے گا، کل قیامت دن سکون پا جائے گا، راحت و آرام پا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا اور رب دے قرآن نے بھی اس واسطے اعلان کیتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور دنیا دے اندر رب کو ڈرنا، رب دا خوف کھانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے اندر ایک خوبی موجود ہے، اس واسطے فرمایا رب دے قرآن نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا بندہ دنیا تے گویا رب کو ڈر گیا کل قیامت دن اللہ ایک نہیں دو جنتاں دا مالک بنائے گا۔ اور ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ بندہ جڑا ڈر گیا اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ نو بری خواہشاتوں رب دی نافرمانی والی خواہشاتوں جس بندے نے اپنے آپ نو بچا لیا، روک لیا، باز کر لیا، اللہ دے قرآن نے کی سعادت سنا دیتی ہے، بشارت سنا دیتی ہے، ایک رب دا ڈر تے دوجا اپنے آپ نو پوری خواہشات تو بچانا تے روکنا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر
कल क़यामत दा दिन होएगा, उनका ठिकाना उनकी रहन की जगह अगर होएगी तो जन्नत होएगी। ये रब दे कुरान दा वादा मौजूद है। लिहाजा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला दे अंदर ये खूबी, रब को डरना, रब को खौफ खाना ये मौजूद है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने करबला दे इस मैदान अंदर रेत दे टीलियां ते भी नमाज छड्डी। बोलो नमाज छड्डी। ते असी एडे पुरसकून माहौल च भी इन्हां कलीना ते और इन्ने प्यारे इंतजामात होने के बावजूद भी नेड़े लगदे, ये साडी हालत है। और उधर की है, ऐसे मैदान अंदर भी रब दे कुरान की तलावत छड्डी नहीं छड्डी। मगर साडी हालत की खुद गौर कर लवो। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे बारे अंदर आंदा है कि किसी बंदे ने आके इन्होंने दसिया, दसन वाले ने एक खबर दी। वो खबर की है, कहन लगे जी गल है कि फलां बंदा तुहाडे खिलाफ गल्लां करदा है, फलां बंदे ने तुहाडे खिलाफ बातां कीतियां ने। और देखो अज मैं भी तुसी भी साडे अंदर किन्नी को बर्दाश्त होएगी और साडा रवैया उस बंदे दे बारे अंदर की होएगा जिंदे बारे अंदर सानू रिपोर्ट मिल जाए फलां तुहाडे खिलाफ गल्लां कर रहा है, तुहाडे खिलाफ बातां कर रहा है। मगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आंदा रवैया किन्ना प्यारा। जदों ये पता चलिया कि फलां बंदा तुहाडे खिलाफ बातां कर रहा है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे बारे अंदर आंदा है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने एक तश्ती अंदर खजूरां जनाब भरियां, ये परात भर के तश्त भर के खजूरां दी गोया इन्होंने खुद सिर ते उठाया, उठा के उस बंदे दे घर वाल चल पे जिस बंदे दा पता चलिया कि फलां बंदा मेरे खिलाफ बातां करदा है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उधर चलते जा रहे ने, उस बंदे दे घर वाल चलते जा रहे ने। और जदों उस बंदे ने देखिया जिहड़ा खिलाफ गल्लां करदा सी ते कहन लगा मा हाज़ा या इब्न रसूलिल्लाह, अल्लाह दे रसूल दे बेटे एक ही चीज है, एक ही है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे फ़क़ाल लहू खुद फ़इन्नहु बलगनी अन्नका अहदैत इलैया हसनातिका फ़क़ाबलतुका बिहाज़ा। फरमांदे की ने कि मैनू पता चले आए कि तू अपनिया नेकियां दा तोहफा मेरे वाल भेजे आए, अपनिया नेकियां दा तोहफा मेरे वाल भेजे आए ते मैं उनके मुकाबले दे अंदर तेनू ये चीज पेश करना। या साडे अंदर ऐसा जबत, ऐसा हौसला, ऐसी बर्दाश्त, ऐसा सब्र होएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इंज नहीं मेरे पैगंबर ने फरमा दिता, फरमाया बेशक जेड़ा हसन हुसैन ने इन्हां दे बारे अंदर फरमाया मन अहब्बा फकद अहब्बानी। और जेड़ा बंदा हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे नाल प्यार करदा है, मेरे आका फरमांदे ने इंज है कि जिवें उन्हें मेरे नाल प्यार कीता। और नाल फरमाया जेड़ा इन्हां नाल बुग़्ज़ रखदा है वो इंज है कि उन्हें मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया। और एक हदीस अंदर मेरे आका अलैहि सलाम ने कितनी बड़ी बशारत अता कर दी थी। हदीस अंदर फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया बेशक हसन हुसैन जेड़े ने ये जन्नत दे नौजवानां दे सरदार होणगे। जन्नत दे नौजवानां दे सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत दे नौजवानां दी सरदारी सवाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो ते हजरत याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम। फरमाया ये जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। सरदारी अल्लाह जुल जलाल इन्हां नूं अता करेगा। इन्हां दी अजमत, इन्हां दी फजीलत, इन्हां दा मुकाम क्या कहने। जिथे नाना जान इन्हें ने
جو رحمت للعالمین نے، سیدہ خدیجہ جو نانی جان نے، انہاں دا عالم یہ ہے کہ عورتاں دے وچوں بڑا عظیم مقام رکھن والیاں نے۔ اگر والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ دی بات کریے تے او گویا کہ جہان دیاں عورتاں دیاں سردار نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بات کریے، خلیفہ جہارم نے، بہت سارے اعزاز شرف اللہ نے انہوں نے بھی عطا کیتے نے۔ یہ تے ہر پاسے عظمتاں ہی عظمتاں، فضیلتاں ہی فضیلتاں نے، لیکن یاد رکھو جو اللہ ذوالجلال دا حکم سی وہ ہو کے ہی رہنا سی، ہر صورت ہو نہیں ہونا سی۔ مگر میرے تواڈے واسطے سبق اس بات ہے، صدمہ چھوٹا ہوئے صدمہ بڑا ہوئے، مصیبت چھوٹی ہوئے مصیبت بڑی ہوئے، اور انہوں سالہ سال تک لے کے جانا کتاب و سنت اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر صدمات دیکھے جان تے بنی اسرائیل نے ایک ایک دن اندر 300 اللہ دا نبی قتل کیتے، ایک ایک دن اندر، حالانکہ نبی دا مقام ایک اپنا ہے، نبی دا شان ایک اپنا ہے، ایک ایک دن اندر انبیاء دا قتل، کیا یہ صدمہ نہیں؟ اور اس قسم دے صدمات اگر دیکھے جان، انبیاء تے، رسول اللہ تے، میرے پیغمبر دے، صحابہ کرام تے، دیگر اہل بیت تے، افراد تے ضرور آئے، مگر سبق منو تو انو ملیا کیے کتاب و سنت دی روشنی چوں وہ صرف اے ہے کہ صبر دا دامن پکڑنا ہوئے گا۔ جدوں کو بات سامنے آئے فوری طور تے اے الفاظ ادا کرنے نے، انا للہ و انا الیہ